بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ و خیرات کے تعلق سے احادیث مبارکہ کا ذکر چل رہا تھا۔ اسی سلسلے کے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد، بندہ یہ کہتا رہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی یہ اس کی رٹ لگتی رہتی ہے، میرا مال، دولت، مکان، دکان وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ الثَّلَاث، تو اس کا مال جو ہے یہ 3 طرح کا ہے۔ تو اب ما اکل فافنا، کہ جو اس نے کھایا تو وہ اس نے تباہ و برباد کر دیا، فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ او لبس فابلا، اور اسی طریقے سے جو اس نے پہنا اس کو اس نے پرانا کر دیا، وہ بھی پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور لیکن جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو حدیث شریف میں آتا، یا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کسی کو دے دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب ما سوا ذالک، اب ان کے علاوہ فہو ذاہب، وہ جانے والا ہے، وتارکہ للناس، اور وہ دوسروں کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ یعنی وہ تو دنیا سے چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ چھوڑ جائے گا دوسروں کے لیے، اور دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں اس کے وارث ہیں، چاہے اس کی اولاد ہیں یا جتنے بھی ورثہ ہیں، جو ورثہ کی ترتیب ہے، تو وہ سارے کے سارے پھر اس مال کو استعمال کریں گے۔ حالانکہ اس کا مال وہی ہے، اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کا مال وہی ہے، اس کے کام آنے والا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت امام مسلم نے اس حدیث پاک کو اپنے صحیح کے اندر روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جو انسان قد و کاوش سے، محنت و مشقت سے اور بہت پریشانیوں اور جد و جہد کے بعد جو بندہ اپنا مال کماتا ہے، اس سے انسان کو محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور سوال یہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ وارث کا مال تمہیں اچھا لگتا ہے یا اپنا مال؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ کے نا، صحابہ کی بڑی پیاری سنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، کہ ہم میں سے ہر ایک کے نزدیک اپنا مال ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی جو بندہ بڑی محنت کے بعد کماتا ہے نا، اس کے ساتھ محبت بھی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر، کہ جو اپنا مال ہے وہ کون سا ہے پتہ ہے؟ جو آگے بھیج دیا، یعنی کسی غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، مدرسہ تعمیر کر دیا، اور اسی طریقے سے مسجد اس نے تعمیر کر دی، کوئی کنواں بنا دیا، رفع عام کے کام کر دیے، اس طریقے سے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ تو اس کا ہو گیا۔ اور جو وہ چھوڑ گیا، اور جو اس نے یعنی وہ دنیا سے چلا گیا اور مال کو پیچھے چھوڑ گیا، یہ تو کسی دوسرے کا مال ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ ایک عقل مند کے لیے زیادہ محبت تو اس مال کے لیے کے ساتھ ہونی چاہیے جو اسے کام آئے، اور اسے کام آنے والا وہی مال ہے جو آگے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دینے والا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، کہ میں ایک سفر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھا۔ یہ سمے تو مان نبی کے مان نبی، یہ لفظ جس وقت میں حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا رشک ہوتا ہے، کاش وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کتنے مقدر والے ہوئے ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں چلا کرتے، حضور کی صحبت میں بیٹھا کرتے، آقا کا فرمان مقدس اپنے کانوں سے سنا کرتے، اور آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کے اندر بیٹھا کرتے۔ کیا مقدر والے یہ لوگ۔ اور اس کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک روایت کی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ بلائی کے دروازوں میں سے جو سب سے بہتر دروازہ ہے وہ نہ تمہیں بتا دوں؟ یعنی سب سے بہتر دروازہ کون سا ہے جس سے تم اندر داخل ہو کر کے بلائی حاصل کر لو؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ہمیں بتائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، کہ روزہ جو ہے یہ ڈال ہے،
اور صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ گناہوں کو بالکل جلا کر کے راہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے صدقہ، کہ کما یطفئ الماء النار، کہ جس طریقے سے یہ پانی جس وقت آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں پانی ڈال دیا جائے تو آگ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے شعلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے گناہوں کو۔ اور جو دوسری حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وَتَدْفَعَ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور یہی جو صدقہ ہے یہ جو انسان کا جو بری موت سے یعنی برے طریقے سے مرنے سے بھی یہ صدقہ جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے، اور صدقے کے ذریعے انسان کی جو ہے وہ برا خاتمہ نہیں ہوتا، برے خاتمے سے صدقہ جو ہے یہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے جو حضرت امام مالک تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو دو واقعے ایسے ہیں کہ جن کو پڑھ کر کے بندہ مومن اشکبار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور آقا کریم علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں وہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے اور ان کا طریقہ کار کیا رہتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انا مسکینا سالہا وہی صائمہ، ام المومنین روزے دار ہیں اور ایک مسکین نے آ کر کے سوال کر دیا کہ ہے کچھ تو مجھے دیا جائے۔ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر صرف ایک روٹی یا روٹی کا بعض حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھا۔ یہ سلطان کونین کی اہلیہ محترمہ ہیں، یہ مجتہدہ صحابیہ ہیں اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی استاد ہیں۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ فقالت لمولات لہا، تو آپ نے اپنی خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کو دے دو، یہ جو روٹی ہے نا یہ بھی اس کو دے دو۔ فقالت لیس لک ما تفطرین علیہ، ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا جس سے آپ افطار کریں گے، یہی تو ہے، یہ بھی آپ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا چلو دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم بھی کیسا فرماتا ہے وہ سنیے۔ یہ ان کی خادمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ جو روٹی کا ٹکڑا اس مانگنے والے کو دے دیا۔ فلما امسینا، اور جب شام کا وقت ہو گیا تو اہدا لہا اہل بیت، تو ایک شخص نے صاحب مکان نے کوئی ہدیہ بھیجا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، کسی شخص نے بھی بھیجا اور انہوں نے بھیجا کیا، لہا شاتن و کفنہا فدعتھا عائشہ، تو اب وہ ایک بکری کا گوشت تھا اور اس کو ڈھانپ کر کے وہ حضرت ام المومنین کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کیا گیا۔ تو آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا فقالت کو کھاؤ آپ من ھذا، اس سے، اور آگے فرمایا ھذا خیر من فرسک، کہ یہ جو تم نے ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا نا اس روٹی کے ٹکڑے سے یہ تو بہتر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا۔ تو اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدائے قدوس کی ذات مقدسہ کے اوپر بندہ مومن کو وہ بھروسہ اور وہ یقین ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم بھی فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کا یقین ایسا ہو اور جس کا اعتقاد یہ ہو اور اس بندہ مومن کے دل کے اندر خدائے قدوس کی ذات کے اوپر بھروسہ اس قدر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہرگز اس سے تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ فوراً صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ادھر روٹی کا ٹکڑا جا رہا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت ان کے گھر کے اندر بھیج رہا ہے۔ اور حضرت امام مالک نے موطا کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اور اس سلسلہ درس کا ایک بہت ہی انوکھا واقعہ
جو صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ کے مالدار انصار میں سے تھے، اور انصار صحابہ جو تھے ان میں اچھا خاصا مال ان کے پاس موجود تھا، اور ان کو جو سب سے زیادہ پسند تھا ان کا ایک باغ تھا جن کا نام بیروحا تھا۔ بیروحا اور بیروحا دونوں قسم کے نام آئے ہیں، یہ بکسر البا و فتح ہا۔ تو اب بڑا وکانت مستقبلۃ المسجد، اور یہ جو تھا یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدخلوها، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف لائے، کیا مقدر اس باغ کے اور کیا صاحب باغ کے مقدر۔ ویشرب من ماء، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی بھی پیا، اور بڑا اچھا پانی اس باغ کے اندر کہوں اس کا پانی بڑا اچھا۔ حضرت انس کہتے ہیں فلما نزلت هذه الآیہ، اور جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، حضرت ابو طلحہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب قدوس کا یہ فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِرُحَاء، کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ مال جو ہے یہ میرا باغ ہے جس کا نام بیروحا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ جس کو چاہیں اسے عطا فرما دیں، جس کو چاہیں یا رسول اللہ میں مالک آپ کو کرتا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اب آپ کی مرضی، آپ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخن، یہ بخ کا جو لفظ آتا ہے نا یہ شاباشی کے لیے آتا ہے، شاباش، شاباشی دینا، اور کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت اچھا کام کیا تم نے، شاباش، بہت مبارک ہو، اس طریقے سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بڑا فائدے والا مال ہے، بڑا فائدے والا مال ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو صلہ اور جزا دے گا وہ بھی پھر وہ وعدہ لا شریک ہے، وہ تو پھر اپنے حساب سے عطا فرماتا ہے نا۔ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، اگر ہوں پینے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے، وہی جام ہے، اس پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا کمی ہے۔ وعدہ لا کا تعبیر فرماتا ہے بس بندہ مومن اس کی طرف ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، بندہ ذرا خدا کا ہو کر کے تو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اللہ اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ابھی اس درس حدیث کے بعد ابھی فقیر صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان کے والد صاحب کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ ہمارے مولانا بشیر الدین صاحب ہیں اور کچھ علماء حضرات ہیں، عبدالقیوم صاحب اور کئی ایک، اور مولانا محمد یوسف صاحب، اب کسی کے والد، کسی کے چچا اور ان کے رشتہ دار اعزاء اقربا کا انتقال ہو گیا، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت و بخشش بھی فرمائے، درجات بلند بھی فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔